استغفر اللہ توب علیہ من کل ذنب جمیع واستغفر اللہ توب علیہ من کل نفس والوجود واستغفر اللہ توب علیہ من کل حجابت والغفلت وقولوا آمنا صدقنا خالصتا مخلصتا بقلب بروح بسر بخفیا وخفا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوالات یہ تھے کہ شریعت کا غسل کیا ہے، طریقت کا غسل کیا ہے، حقیقت کا غسل کیا ہے اور معرفت کا غسل کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ زبان کا غسل کیا ہے۔ کیا غسل کا تعلق توبہ اور کلمہ سے ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے، وضاحت کریں۔ یہ مختلف 6-7 سوالات تھے غسل کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، حوالے سے۔ آئیے اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے محققین کی باتیں لیتے ہیں، آخر میں اپنی چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ جناب صوفی امتیاز صاحب نے فرمایا کہ شریعت کا غسل جسم کو پاک کرنا ہے، طریقت کا غسل خیالات کو پاک کرنا ہے، حقیقت کا غسل دل کو پاک کرنا اور معرفت کا غسل روح کو پاک کرنا ہے۔ محترمہ ریحانہ صاحبہ کہتے ہیں شریعت کا وضو پانی سے ہوتا ہے، طریقت کا وضو آنسوؤں سے ہوتا ہے یاد محبوب میں، اور حقیقت کا وضو وصال محبوب ہے، معرفت کا وضو عشق سے ہوتا ہے۔ صوفی ظفر افتخاری صاحب کہتے ہیں غسل اسلام میں بڑا وضو ہے، جس میں پورے جسم کی باقاعدگی سے خالص پانی سے دھونا شامل ہے۔ شریعت میں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پھر استنجا کرے، پھر مکمل وضو کرے، پھر تمام بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالے اور ہاتھ سے ملے، پھر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، استنجا کرنا، نجاست دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ طریقت کا غسل یہ ہے کہ اپنے باطن کو شرک، حسد، کبر، غرور اور کینہ جیسے قلب کی بیماریوں سے پاک صاف رکھنا۔ باطنی غسل یہ ہے کہ دل بشری قدورتوں اور علائشوں سے پاک ہو جائے، بکثرت کھانے پینے، زیادہ سونے اور گفتگو کرنے، خواہشات، دنیاوی اہل و عیال کی حد سے زیادہ محبت، ان تمام عادات قبیحہ سے دل کو پاک رکھا جائے۔ اس کا طریقہ مرشد بتاتے ہیں، یہ باطنی غسل ہے۔ اور حقیقت و معرفت کا غسل یہ ہے کہ حضرت مخدوم شیخ الدین یحییٰ مندی بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارا وجود الہی کا ایک نقطہ ہے، یہی نقطہ الہی کو حل کرتا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ سے غسل دے دو اور لباس رسول سے آراستہ کر دو۔ کس قدر آسان بات کو مشکل بنا رکھا ہے۔ یہ حضرت مخدوم شیخ الدین کا قول تھا جو نہایت عمدہ ہے۔ صوفی پیر عمر قادری عدیلی صاحب نے کہا کہ شریعت کا غسل جسم کا ہوتا ہے جو پانی سے کیا جاتا ہے، طریقت کا غسل قلب کا ہوتا ہے جو نور سے کیا جاتا ہے، حقیقت کا غسل نفس کا ہوتا ہے جو صحبت اولیاء سے اور تصور شیخ سے کیا جاتا ہے، اور معرفت کا غسل روح کا ہوتا ہے جو کہ مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ اور غور و فکر سے کیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ راہ طریقت میں اصل غسل اپنے خیال کا ہوتا ہے۔ اگر خیال پاک ہے تو انسان کے باطن میں پاکی پیدا ہوگی۔ جس کا خیال پاک ہوتا ہے اس کا غسل قائم ہوتا ہے۔ طریقت کی راہ میں اسے قائم وضو بھی کہتے ہیں۔ جناب صوفی مزمل صاحب کہتے ہیں کہ شریعت کا غسل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے۔ طریقت کا غسل قلب کی پاکی ہے یا ذکر و اذکار سے ہوتا ہے، یہ ذکر و اذکار سے ہوتا ہے۔ حقیقت کا غسل یہ ہے کہ 70,000 نور اور 70,000 ظلمات کے پردوں کو چاک کر دیا جائے، اور معرفت کا غسل یہ ہے کہ روح مقام وصل میں پہنچ کر نور علی نور ہو جائے اور روز اللہ تعالیٰ کی 360 تجلی کا نزول ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا۔ جناب صوفی مولانا سید حسن ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ کامل مرشد کی نظر جب پڑتی ہے تو مکمل غسل وضو ادا ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ کرم چاہیے۔ مزید یہ کہا کہ جس طرح ناپاک کپڑے میں غسل نہیں ہوتا شریعت میں، اسی طرح اگر دل میں ناپاکی ہو، جلن ہو، حسد ہو، بغض ہو اور کینہ ہو تو غسل طریقت، حقیقت اور معرفت بھی نہیں ہوتا ہے۔ بغض، کینہ، حسد، کپٹ کو نکال لینے کے بعد ہی غسل ممکن ہے۔
मोहतरमा सैयदा अख्तर महमूदा साहिबा ने कहा कि शरीयत का गुस्ल अपने वजूद से नापाकी दूर करना है। तरीकत का गुस्ल मुर्शिद से बैत होकर सांसों को जिक्र में रखना है। हकीकत का गुस्ल कल्ब की सफाई है। मार्फत में तौहीद के दरिया में गोता लगाना है, फिर गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ती। और जुबान का गुस्ल है कि जुबान को गाली गलौज से बचाए और झूठ न बोले, हमेशा सच बोले और हमेशा जिक्र इलाही में रहे। सूफी अमर साहब कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, और दिल से मुराद ख्याल है, जिसका ख्याल पाक हो गया वो भी पाक हो जाता है। ये खुद से नहीं होती बल्कि मुर्शिद के तवज्जो से होती है। हमें हवा से खामसा पर नजर रखना है और खसाइले रजीला से बचना है। जो कुछ भी है तेरी सोच है, बाकी सारा हड्डी गोश्त है। सूफी शेख गौसुद्दीन साहब कहते हैं कि शरीयत का गुस्ल ये है कि शरीयत में ज़ाहिरी वजूद की सफाई पानी से की जाती है। नापाक जगह को पानी से साफ करना होता है। गुस्ल के 3 फराइज पूरे करने से गुस्ल हो जाते हैं। और सूरह निसा की आयत नंबर 43 में, सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में गुस्ल वजू का तफसीली जिक्र भी आया है कुरान मजीद में। तरीकत का गुस्ल पीर कामिल के नजर से होता है और कल्ब की सफाई भी हो जाती है। हकीकत का गुस्ल तब होता है जब 5 अनासिर के 25 गुण को समझकर पाक कर लेंगे। मार्फत का गुस्ल मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। फनाफी शेख फनाफी रसूल होकर जब रूह का मुशाहिदा होता है, हकीकत में तब रूह जात तक पहुंचती है। फिर वहां तौहीद के समंदर में गोता लगाकर तैरता है, वो मार्फत का गुस्ल है। फिर कोई और गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ती। सूफी मेराज साहब कहते हैं कि इन सारे सवाल का ताल्लुक तहारत से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि पाकी आधा ईमान है, एक जाहिरी पाकी है और एक बातनी पाकी है। और जुबान का गुस्ल ये है कि इंसान खामोशी अख्तियार करे, फजूल बातों से किनारा कसी करे और जिक्र में महव करे खुद को। और गुस्ल का ताल्लुक तौबा से भी है। एक अच्छी सोच पैदा करने का नाम भी गुस्ल है। तौबा करना भी गुस्ल है। सूफी गौहर अली शाह कादिर साहब ने कहा कि शरीयत का गुस्ल सब पर वाजिब है। शरीयत जिस्म है, तरीकत कल्ब है, हकीकत रूह है, मार्फत जात है। शरीयत में जिस्म पाक करना है, तौबा से भी जिस्म पाक होता है, कलमा तैयब से भी होता है, और सलातत तौबा भी पढ़ते हैं। तरीकत में मुर्शिद अपने नजर से मुरीद के कल्ब के गुस्ल करवाते हैं। तरीकत का गुस्ल कल्ब का है, सोच का है, गुण का है। हकीकत का गुस्ल मुर्शिद अपने सामने बिठाकर सिखाते हैं। रूह का मुशाहिदा हकीकत का गुस्ल है। मार्फत में गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ती। मार्फत में गुस्ल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सूफी नसीर कादिर सरोरी साहब कहते हैं कि शरीयत का गुस्ल है सर से पांव तक जिस्म का पाक होना। तरीकत का गुस्ल है आंखों और कल्ब का पाक होना। हकीकत का गुस्ल है ख्वाहिशात नफ्स को हटाकर रूह को पाक करना। मार्फत का गुस्ल गंज वहदत में डुबकी लगाना है। जुबान का गुस्ल है कि अपनी जुबान को रब की याद में हमेशा तर रखना और अल्लाह रसूल की तारीफ में बात करना और खैर वाली बातें करना और सिरात मुस्तकीम वाली बातें करने में लगाना है। ये जनाब सूफी नसीर कादिर सरोरी साहब के कौल थे। अब आइए जनाब सूफी अदील अहमद कादिर साहब क्या फरमाते हैं। चुनांचे आप फरमाते हैं कि गुस्ल का मतलब पाक होना है। पाक साफ तब तक नहीं होता जब तक शिर्क से छुटकारा नहीं पाता। लिहाजा कोई भी पाकी बगैर शिर्क से पाक हुए कोई माने नहीं रखती। शरीयत का गुस्ल नहाने धोने का नाम नहीं बल्कि तकवा और परहेजगारी का नाम है, जो अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। इसको हुजूरी कल्ब कहते हैं। इसको हुजूरी कल्ब कहते हैं। हुजूरी कल्ब शरीयत का गुस्ल है। ला सलात इल्ला बहुजूर अल कल्ब, ये पहले दर्जे की पाकी है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। तरीकत का गुस्ल क्या है? जिसे शरीयत का गुस्ल तकवा परहेजगारी है, जिसको खौफ खुदा भी कहा जा सकता है। इसी तरह तरीकत के गुस्ल में अब रूहानी पेशवा की जरूरत होती है। पेशवा मिल गए तो उनका तरीका उनके तस्वुर से हासिल करना है। ख्यालात को सब जगह से हटाकर एक जगह पर लाना है, क्योंकि मुर्शिद पाक है तो पाक के तस्वुर के लिए उसको भी पाक होना पड़ेगा। और वो पाकी उसी तरह हासिल होगी जिस तरह उनको यानी के मुर्शिद को मिली, यानी कि उनके नक्शे कदम पर चल कर। और नक्शे कदम पर तभी चल सकते हैं जब इश्क मोहब्बत होगी। इश्क मोहब्बत होना निहायत जरूरी है, यानी कि तरीकत का गुस्ल मुर्शिद पाक के तरीके पर चलने और तस्वुर शेख का नाम है।
اب آئیے حقیقت کا غسل. جیسے شریعت خوف خدا طریقت عطایت پیشوا یعنی عطایت محمد ہے، طریقت کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا کہ جہاں اس کو بغیر صورت کے دیکھے سکون نہیں ملتا، کہیں قرار نہیں ملتا، یاد میں اس قدر ڈوب گیا کہ نام سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. باطنی طہارت اس وقت حاصل ہوگی جب یہ اتنا رو لے کہ مقام فنا کا خیال بھی ختم ہو جائے اور اس کا اپنا کچھ خیال نہ رہے. مقام فنا کا خیال بھی ختم ہو جائے اور اس کا اپنا کچھ خیال نہ رہے، یعنی کہ شریعت میں پرہیزگار بنا، طریقت میں محبت اور عطایت کرنے والا ہوا، اور حقیقت میں یہ ما سوا اللہ سب کچھ بھول گیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا. انہوں نے فرمایا. پھر معرفت کا غسل کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا غسل تقوی پرہیزگاری، طریقت کا غسل اتباع اور حقیقت کا غسل ماسوا سے بے نیازی. اور اب جب ماسوا سے بے نیاز ہوا تو وہی ہو گیا جس کی صورت قائم کی، یعنی کہ پاک ہو گیا. اب جو سانس آ رہی ہے اس میں پاکی ہی جھلک رہی ہے، اور اب یہ خود مظہر جمال خدا ہو گیا، یعنی کہ بقا سے بھی آگے نکل گیا. اب یہ جا کر شرک سے نفس امارہ سے جان چھوٹی اور ایک کا جلوہ ہر جلوے میں نظر آ گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مزید جناب عدیل بھائی نے فرمایا کہ غسل کا تعلق توبہ اور کلمے سے بالکل ہے. شریعت سے لے کر معرفت تک توبہ ہی کرنی ہے. شروع میں توبہ برے اعمال سے، پھر توبہ برے خیالات سے، پھر توبہ ماسوا سے، اور پھر اپنے خیالات سے. جب ہر جگہ توبہ ہوئی تو یہ خود کلمہ بن گیا، یعنی کہ کن فیکون کا کلمہ بن گیا، یعنی مقام محمدیت پر ہے. پھر کہا کہ زبان کا غسل روزہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ہی تفسیر کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کا مکمل بیان فرمایا. اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب تشریف لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شریعت میں پانی سے غسل ہوتا ہے، طریقت میں آنسو سے غسل ہوتا ہے، حقیقت میں شوق سے غسل ہوتا ہے، معرفت میں عشق سے غسل ہوتا ہے. معرفت میں عشق سے غسل ہوتا ہے. شریعت میں غسل ایک دروازہ جو ناپاک کو پاک کرتا ہے، طریقت میں غسل یاد محبوب ہے، اور حقیقت میں وصل محبوب ہے. معرفت میں خود عشق بن کر درجہ محبوب بن جاتا ہے. جب تک شوق کے غسل تک انسان نہ پہنچے اسے نماز عشق نہیں ملتی. نماز عشق وصل محبوب ہے. غسل کی اصل حقیقت نماز میں ہے، اور وصل کی نماز ہی بحضور قلب ہوتی ہے. غسل کی ابتدا شریعت ہے اور انتہا درجہ محبوبیت ہے. شریعت میں بار بار غسل کرنا پڑتا ہے. طریقت کا غسل دیدار سے شروع ہوتا ہے اور وصل تک رہتا ہے. وصل کا غسل عشق بناتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے، اور ما سوا اللہ سب جلا دیتا ہے. یہی مقام وحدانیت ہے جو کہ بندے کا جسم راکھ بنا کر اڑا دیتا ہے، اور نور کا نزول ہو کر جسم سے وجود میں تبدیل ہو کر زمین پر موجود رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ سے حائل رہتا ہے. جناب ان کی باتوں سے ان کا ایک قول یاد آ گیا. جناب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی نماز 2 رکعت، عشق کی نماز 2 رکعت ہے جس کا غسل خون سے کیا جاتا ہے. جناب مستقیم بھائی کی باتوں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا کہ عشق کی 2 رکعت ہے اور جس کا وضو خون سے کیا جاتا ہے. آئیے اب اپنا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں. شریعت کا غسل جسم کی صفائی کا نام ہے، طریقت کا غسل دل کی صفائی کا نام ہے، اور حقیقت و معرفت کا غسل روح کو پاک کرنے کا نام ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہو جانے کا ہی نام ہے، جیسا کہ ہمیں بھائیوں نے بھی بیان کیا ہے. اور ایک میرا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر، پہن لے تو لباس محمد لا الہ سے نہا کر. اور شریعت میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چھوٹنا ہے، طریقت میں ما سوا اللہ سے توبہ کر کے نکل جانا ہے، حقیقت و معرفت میں تمام غیر اللہ کی نفی کرنا ہے اور خود کلمہ طیب ہو جانا ہے. یقیناً غسل اور پاکی کا تعلق توبہ اور کلمہ سے بہت گہرا ہے، کیونکہ توبہ صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بھی کرنا ہے. توبہ صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ میرا وجود ہے. پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہا
کہ میرا وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا جب وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے تو بغیر وجود سے توبہ کیے ہوئے آپ پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اپنے وجود سے توبہ کرنا دراصل نفی ہستی ہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، اللہ کے دریا میں چھپا ہے موتی الا اللہ کا۔ یہ جناب اقبال صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ لہذا حقیقت و معرفت میں اپنے وجود سے توبہ کرنا ہی سب سے بڑا غسل ہے، یعنی سب سے بڑا غسل لا الہ الا اللہ کا قائم کرنا ہے۔ اور جو کوئی سالک اس نفی اس بات کو قائم کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذات سے باقی ہو جاتا ہے، اور وہ لباس محمدی سے آراستہ پیراستہ ہو کر ایک کامل پیر بن جاتا ہے، جو کہیں پر غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہیں پر صابر پاک بن جاتے ہیں، اور کہیں پر مخدوم پاک ہو جاتا ہے تو کہیں پہ وارث پاک کہلاتے ہیں۔ دراصل تزکیہ نفس کا غسل ہی سب سے بڑا غسل ہے۔ یہ غسل انسان کو مکمل پاک کر دیتا ہے اور اللہ پاک سے ملا بھی دیتا ہے۔ تورات کا ایک بات یاد آ رہا ہے کہ تورات میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اگر مٹی کو چھو لے تو سونا ہو جاتا ہے، وہ اگر مٹی کو چھو لے تو سونا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر خواجگان چشت نے بھی اپنے بیانوں میں جا بجا کیا ہے، اور ان بزرگوں نے عملی طور سے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں نے جو ہے مٹی کو چھو کر کے جو ہے کیا کیا، سونا بنایا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت انہی لوگوں کی ہستیاں تھی جن کی حقیقی معنوں میں توبہ قبول ہوئی، اور ان کی توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گناہگار تھے، جی نہیں، بلکہ یہ لوگ جو تھے کلمہ طیب کو بالکل کمپلیٹ کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے جو ہے کلمہ طیب کو اس طرح سے مکمل کیا کہ خود پاک ہو گئے، اور اس طرح سے پاک ہو گئے کہ واصل اللہ ہو گئے، اور ان کی ذات سے جو ہے بڑی بڑی کرامات ہونے لگا۔ اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مقبول بارگاہ ہوئے، اور عملی طور پر ان لوگوں نے تمام چیزیں جو ہے کر کے دکھلایا۔ دراصل یہ معاملہ توبہ کا نہیں ہے بلکہ کلمہ طیب کے مکمل ہونے کا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگوں کی یہ کوششیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام باتوں سے بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ صحیح معنوں میں غسل کیا ہے، صحیح معنوں میں جو ہے پاکی کیا ہے، صحیح معنوں میں طہارت کیا ہے، اور شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے ذریعے سے ان باتوں کو سمجھنے کا بہت بہترین موقع ملا۔ ہمارے تمام محققین کا بہت بہت شکریہ، اور آپ تمامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے تمام باتوں کو سننے کے لیے اتنا وقت نکالا۔ ہم لوگوں کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور سے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی نیک سمجھ اور رشد و ہدایت اور فہم و ادراک عطا فرمائے، اور شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت ہو، اور صحیح معنوں میں غسل کر کر کے تزکیہ نفس کو کر کر کے توبہ مکمل کرتے ہوئے کلمہ طیب کو بالکل پورا کر کے جو ہے ہم ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر مومن اور ایک کامل انسان بن سکیں۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔